بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ صنعاء شہر میں فیروز ادیم و یوام کے ساتھ اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ ادیم و یوام کو دیوان خانے میں بٹھانے کے بعد جب وہ کھانے کا انتظام کرانے حویلی کے سکونتی حصے کی طرف جانے لگا تو اس کا ایک خادم بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا، آقا آپ بہت دن لگا کر آئے۔ مدینہ تو نبی سے ایک شخص دبیر بن نحیس کئی روز سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نامہ مبارک بھی ہے۔ فیروز نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لایا ہے وہ کہاں ہے؟ اس خادم نے کہا، آقا تھوڑی دیر قبل تک وہ یہیں دیوان خانے میں ہی بیٹھا ہوا تھا، پر اب وہ کسی کام سے باہر گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط میں نے اس سے لے کر سنبھال لیا ہے، وہ تھوڑی دیر تک لوٹ آئے گا۔ فیروز نے کہا، خط مجھے دے دو۔ اس خادم نے اپنے امامے کے پیچوں کے اندر سے ایک خط نکالا اور فیروز کو دے دیا۔ فیروز نے خط پڑھا جس میں اسود انسی کے خلاف کارروائی کے لیے تاکید کی گئی تھی۔ خط پڑھنے کے بعد فیروز نے اپنے اس خادم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ میں ذرا قیس بن عبد یغوث کی طرف جاتا ہوں، تم دونوں مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرو اور دیوان خانے کے ساتھ والا کمرہ ان دونوں کے لیے مخصوص کر دو، اس میں ان کے لیے بستر بھی لگا دو، یہ دونوں اب اسی کمرے میں رہیں گے۔ ان کے آرام، ان کی ہر آسائش کا خیال رکھنا کہ دونوں مجھے عزیز اور محترم ہیں۔ تینوں گھوڑوں کو بھی استبل میں باندھ کر ان کے چارے کا انتظام کر دو۔ پھر فیروز نے مڑ کر ادیم اور یوام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اسود انسی کے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کے پاس جا رہا ہوں، اس سے میں نے کچھ پوچھنا ہے، میں بہت جلد لوٹ کر آ جاؤں گا، میرے آنے تک تم دونوں کھانا کھا لینا۔ فیروز دوبارہ مڑا اور حویلی سے نکل گیا۔ فیروز جب قیس بن عبد یغوث کی حویلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی حویلی سے باہر کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ فیروز کو دیکھتے ہی قیس نے اس شخص کو رخصت کر دیا اور فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے خوش طبعی سے پوچھا، کب لوٹے ہو ہیرا سے؟ فیروز نے کہا، ابھی ابھی لوٹا ہوں۔ قیس نے کہا، آؤ اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فیروز نے کہا، نہیں میں جلدی میں ہوں اور ایک اہم معاملے پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قیس نے کہا، تو پھر کہو۔ فیروز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قیس کو تھما دیا اور کہا، پہلے یہ خط پڑھو۔ قیس نے خط پڑھا، پھر اسے بڑی عقیدت مندی سے کہا، بخدا میں حضور کے اس خط پر عمل کرنے کو تیار ہوں، میں تو خود اسود انسی سے نالا اور بیزار ہوں۔ فیروز نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آؤ اسود کے خلاف حرکت میں آئیں اور اس کا کام تمام کر دیں۔ دیکھو میں تائب ہو چکا ہوں اور اسود کو نبی ماننے سے انکار کر چکا ہوں، میں اپنے ساتھ ہیرا سے 2 تیغزن بھی لایا ہوں، ان میں سے ایک قسطنطنیہ میں گلیڈیٹر بھی رہا ہے، وہ اس کام میں ہماری بڑی مدد کر سکتا ہے۔ قیس نے کہا، فیروز تم اپنی حویلی میں واپس جاؤ، میں پہلے اس کے پاس جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں اور اگر حالات درست ہوئے تو آج رات ہی ہم اسود انسی کا کام تمام کر دیں گے۔ اسود سے مل کر میں سیدھا تمہاری حویلی کی طرف آؤں گا۔ فیروز نے کہا، اچھا تم اکیلے ہی جاؤ گے، پر جلدی لوٹنا کہ میں بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر رہوں گا۔ قیس نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جلد تمہاری طرف آؤں گا۔ فیروز قیس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر لوٹ گیا، جبکہ قیس اسود کی طرف جا رہا تھا۔ جب قیس اسود انسی کے ہاں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اسود انسی اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ قیس کو دیکھتے ہی اسود نے کہا، سنتے ہو فرشتہ تمہارے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ قیس نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ اسود نے کہا، یہ کہتا ہے تم نے قیس کی عزت کی اور اس کا درجہ بڑھایا، اور جب اسے تمہارے مزاج میں پورا دخل حاصل کر لیا اور تمہاری طرح وہ معزز اور مطمئن ہو گیا، وہ تمہارے دشمنوں سے جا ملا اور بدعہدی پر کمر بستہ ہو گیا۔ اے اسود تم فوراً اس کا سر قلم کر کے اس کا لباس اتار لو، ورنہ ایک روز ایسا آئے گا کہ قیس خود تمہارا سر قلم کر کے تمہارا لباس اتار لے گا۔ اس کے اس انکشاف پر قیس کچھ گھبرا سا گیا اور بوکھلا سا گیا، تاہم وہ فوراً سنبھلا اور اسود کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے اسود تمہارا یہ شیطان دروغ بیانی کر رہا ہے، میرے دل میں آپ کی اس قدر عزت اور وقت ہے کہ میں آپ کے متعلق اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں لاتا۔ اس نے کہا، اسود نے کہا، تم بھی کس قدر برے ہو، فرشتے کو شیطان کہتے ہو اور اسے جھٹلاتے ہو۔ بے شک فرشتے نے جو بات مجھ سے کہی وہ سچ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے کی پر نادم ہو اور تائب ہو، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب تم جاؤ۔ اسود سے کچھ کہنے کی بجائے قیس فوراً وہاں سے نکل گیا۔ قیس سیدھا فیروز کی حویلی میں آیا، وہ ادیم اور یوام کے ساتھ اپنے دیوان خانے میں بیٹھا تھا۔ تینوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے اور خادم کھانے کے خالی برتن اٹھا رہا تھا۔ فیروز نے پہلے قیس کا ادیم اور یوام سے تعارف کرایا، پھر اس سے پوچھا، تم اسود سے ملے ہو؟ جواباً قیس نے وہ ساری گفتگو کہہ دی جو اسود سے ہوئی تھی۔
فیروز جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اسود انسی کا ایک محافظ وہاں آ گیا اور قیس سے اس نے کہا بادشاہ نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ اسود اب بادشاہ کہلانے لگا تھا۔ قیس نے اس محافظ سے کہا تم جاؤ میں بھی آتا ہوں۔ جب وہ محافظ چلا گیا تو قیس نے انتہائی مایوسی میں فیروز سے پوچھا اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ فیروز نے پرسکون انداز میں کہا قیس گھبراؤ نہیں، اس بار میں اور میرے دونوں ساتھی بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اسود تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پھر فیروز نے برتن اٹھانے والے اپنے خادم سے کہا میرے 10 محافظوں کو بھی یہاں بھیج دو۔ تھوڑی دیر تک 10 محافظ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کا تعلق بنو مزہج اور بنو ہمدان سے تھا۔ پھر فیروز نے قیس سے مخاطب ہو کر کہا اب اٹھو اسود کے پاس چلیں۔ تو محافظوں کے ساتھ اسود سے گفتگو کرنا، میں اس کی بیوی سے بات کروں گا کہ وہ میری امزاد ہے، میری رازدار اور غم گسار ہے، وہ بھی اسود سے نالا ہے اور اس کے قتل میں میری مدد کر سکتی ہے۔ قیس اٹھ کھڑا ہوا اور فیروز، عدیم اور یوآم اور 10 محافظوں کے ساتھ وہ اسود کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اسود کی محل نما حویلی کے باہر کھڑے پہرے داروں نے عدیم اور یوآم کے علاوہ فیروز کے 10 محافظوں کو باہر روکنا چاہا، لیکن فیروز نے ڈانٹ کر کہا انہیں ہمارے ساتھ آنے دو کہ یہ میرے ذاتی محافظ ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اسود کے وفاداروں میں سے ہیں؟ پہرے دار شرمندہ ہو گئے اور سب کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ فیروز سیدھا دیوان خانے کی طرف بڑھا۔ اندر اسود انسی بیٹھا ہوا تھا اور دیوان خانے کے باہر اور اندر اس کے محافظ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ قیس بن عبد یغوث کو دیکھتے ہی اسود انسی نے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آؤ بیٹھو۔ قیس جب بیٹھ گیا تو اسود انسی بولا اے قیس بن عبد یغوث، تمہیں میں نے دوبارہ اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد فرشتے نے مجھ سے کہا کہ قیس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ورنہ دیکھو بہت جلد وہ تمہارا سر کاٹ دے گا۔ قیس نے کہا اے ابھلا بن کعب بن غوث، میرے لیے بات ہرگز جائز نہیں کہ میں آپ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دوں۔ آپ جو چاہیں میرے متعلق حکم دیں۔ آپ میرے متعلق جو شبہ ہو گیا ہے اس سے مجھے سخت بے اطمینانی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو موت کے ذریعے اس خوف سے مجھے نجات مل جائے گی، اور ایک وقت کی موت روزانہ کی موتوں سے جن کے اندر میں مبتلا ہوں بہتر ہے۔ قیس کی تقریر کو سن کر شاید اسود کو رحم آ گیا، یا قیس کے ساتھ عدیم اور یوآم اور 10 محافظوں کو دیکھ کر وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے سے باز رہا اور اس سے کہا جاؤ چلے جاؤ۔ قیس جب اٹھ کر باہر آیا تو اسود انسی نے اچانک پوچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ فیروز ہیرا شہر سے لوٹ آیا ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ قیس نے کہا وہ آپ کی زوجہ محترمہ اور اپنی امزاد بہن سے آج ملنے گیا ہے۔ اسود انسی نے جواب میں کچھ نہ کہا، تاہم اس کا رنگ غصے میں آگ جیسا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا زنان خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قیس دیوان خانے سے نکل کر عدیم، یوآم اور اپنے 10 محافظوں کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اسود انسی کا اصل نام ابھلا بن کعب بن غوث اور لقب ذوالمہار تھا۔ شینی کلامی، شعبدہ بازی اور فال نکالنے میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا۔ اس کی شینی کلامی کی وجہ سے بہت جلد لوگ اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ یہ ابلیس مقام کہف حفار میں پیدا ہوا اور وہیں نشوونما پا کر بڑا ہوا تو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مزہج اور نجران والوں نے اول آنکھیں بند کر کے اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا۔ بقول ابی جعفر محمد بن جریر طبری، اس کے پاس شیطان تھا جو اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ ابن خلدون سے ایک بے مثل جادوگر اور رمل شناس گردانتا ہے۔ اسود جب اپنے محل کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں اس کی بیوی اور فیروز بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسود نے اپنی بیوی کو غیرت دلاتے ہوئے کہا تم کیوں ایک غیر محرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو؟ آزاد نے کہا یہ میرے لیے غیر محرم نہیں ہے، ایک تو یہ میرے امزاد ہیں، دوسرے یہ میرے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، لہٰذا یہ میرے لیے محرم ہے۔ فیروز اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس موقع پر اسود سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسود نے آگے بڑھ کر اس طاقت اور زور سے فیروز کے سر پر ضرب لگائی کہ فیروز فرش پر گر گیا۔ اسود کی بیوی آزاد ایک چیخ مار کر آگے بڑھی اور اسود کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے غصے اور تلخی میں کہا فیروز میرا بھائی ہے، یہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اسے بدسلوکی کر کے تم نے میری توہین کی ہے۔ آزاد کی تلخ کلامی پر اسود کا غصہ جاتا رہا اور اسے نرم ہو کر کہا اچھا خاموش رہو، میں صرف تمہاری خاطر اسے معاف کر رہا ہوں، ورنہ میں آج اسے ضرور موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ فیروز اٹھ کر باہر نکل آیا۔ جب وہ قیس، عدیم اور یوآم کے پاس آیا تو قیس نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا۔ اس موقع پر فیروز نے آنکھ کے اشارے سے قیس کو باہر نکلنے کو کہا اور سب فیروز کے ساتھ اسد کے قلعہ نما محل سے باہر نکل آئے۔ محل سے ذرا دور جا کر فیروز نے عدیم، قیس اور یوآم کو مخاطب کر کے کہا میرے رفیقو، میں نے اپنی بہن اور اسود کی بیوی آزاد کو آمادہ کر لیا ہے، وہ اسود کے قتل میں ہمارا ساتھ دے گی۔ آنے والی رات انشاءاللہ اسود کے لیے زندگی کی آخری رات ہوگی اور ہم اس ابلیس کو… فیروز کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ سامنے کی طرف سے اس کا خادم آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ خادم قریب آیا
اور فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ساتھ آنے والے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کا نام دبیب بن نقیس ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آئے تھے۔ خط دے کر یہ اپنے کسی عزیز سے ملنے چلے گئے تھے، اب لوٹ کر آئے ہیں۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ سب لوگ اسود کی طرف گئے ہیں تو یہ پریشان ہو گئے اور اصرار کیا کہ مجھے وہاں لے کر چلو، لہٰذا میں انہیں ادھر ہی لے آیا۔ سب نے ایک عقیدت کے ساتھ دبیب بن نحیس سے مصافحہ کیا، پھر وہ سب فیروز کی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ رات ملاحقوں کی مرادوں اور حلاوتوں کی تمناؤں کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ حلیموں کا حلم، سرکشوں کی سرکشی، درد ہجراں کا فریب، شام ہجراں کے افسانے، ہر چیز، ہر جذبہ عالم بے خودی کے رنگوں کی تلاش میں کیف وصال اور خوابیدہ سناٹوں میں ڈوب گیا تھا۔ نیند کے کھیتوں سے آتی اور ندیوں کے سہاگ کو چھوتی ہوا شگوفوں میں سما کر گنگناتی شاخوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی اور جھینگروں کی جھائیں جھائیں کی طرح ساز فطرت پر گھنگرو بجا رہی تھی۔ ہر شے شام زندہ کی طرح خاموش اور اجڑے مابت کی طرح اداس تھی، اس بیوہ کی طرح جو بے خودی میں سر جھکائے ظالم کی ستم کوشی اور مفلس کی فاقہ کشی پر آنسو بہا رہی ہو۔ ایسے میں اندھیرے کے اندر فیروز اپنے 10 محافظوں کے علاوہ ادیم اور یوام کے ساتھ اسود انسی کے محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط لانے والے نے دبیب بن نقیس بھی ان کے ساتھ تھا، جبکہ قیس بن عبد یغوث مسلح جوانوں کے ایک گروہ کے ساتھ اسود انسی کے محل سے ذرا ہٹ کر گھات میں بیٹھ گیا تھا۔ اسود انسی کے محل کے گرد پہرا دینے والے محافظوں کی نظریں بچا کر فیروز اور ادیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کی بیرونی دیوار کے قریب اس سمت میں بیٹھ گئے جس طرف اسود انسی کی خوابگاہ تھی۔ ان کے سامنے محل کے ارد گرد پہرا دینے والے محافظ گزر رہے تھے۔ اس موقع پر ادیم فیروز سے کچھ کہنے والا تھا کہ خاموش ہو گیا، کیونکہ محل کے اندر اسود انسی کی خوابگاہ کی طرف سے بربط بچنے کی آوازیں سنائی دی تھیں، اور تھوڑی دیر بعد بربط کے ساز کے ساتھ ساتھ کسی جوان لڑکی کی خوشگن آواز بھی سنائی دی، شاید وہ اسود کے لیے ہی گا رہی تھی۔ عہد ماضی کی یادوں کو جھٹک، آتے دنوں کی فکر کو بھول، اپنی تشنہ روح کو سیراب کر شکستہ دل کو تسکین دے۔ دن کی روشنی میں علم کی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، رات زندگی کے خزانوں کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی ایک درخت ہے اور ہم اس کے پتوں کی مانند ہیں، نیند ان پتوں پر برف کے گالوں کی طرح گرتی ہے۔ قبل اس کے رات کی خاموش گہرائیوں میں جنگل کے درخت باغ کے پھول جاگ جائیں، قبل اس کے مقدس خاموشیوں میں وقت کے بطن سے فراوانی کی تعبیروں کی طرح سحر نمودار ہو کر اپنا عروسی نقاب ہٹا دے، قبل اس کے زمین کا میٹھا رس اور معبد کی گھنٹیاں جاگ جائیں اور کنووں کی تاریک پتیوں میں چھپے شبنم کے قطرے خشک ہو، قبل اس کے دلوں کی نالش روح کی تنہائیاں چیخیں اور تاریکی کے جلوس زمانے کے سامنے کھڑی خاموش قبروں کی صورت اختیار کر لیں، تو اپنے حسین جسم پر ریشمی لباس پہن، ہیروں اور جواہرات سے اپنے جسم کو دوبالا کر، زلفوں میں مشک چھڑک، انگلیاں انبر میں ڈبو کہ میں نغمے سنانے کو بےتاب ساز زندگی کے ساتھ جام و ساغر اور نہاوندی راگ گردش میں لاؤں، اور شہد سے میٹھا چنبیلی کی مہک سا خوشبودار کوثر کی طرح لذیذ اور بابلی شراب جیسا خوش ذائقہ جام پی کر تو خوابوں کی عشرتوں اور حسرتوں، زندگی کے سمندر کی گہرائی اور یکتائی کی جستجو میں کھو جائے۔ اے لاہوتی مسائل کے بہرے بے قرار، اے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے رمز شناس، اے روحانیت کی باریکیوں کے عالم، اے بہشت کے رازوں کے امین، پھولوں کی یہ سرگوشیاں، پتیوں کی یہ سرسراہٹیں، آبشاروں کے نغمے، برقے جلوائے حسن بتا تیرے لیے، تو روشنی امن اور بصیرت ہے۔ اے میرے مہربان نبی، تیری روح اضطراب سے قرار پائے گی، تیرے بعد مرمری سلوں کے ہیکل تیرے نام سے روشن ہوں گے۔ آتش حسد سے پاک گلاب و چنبیلی کا فرش بچھا کر لوگ تیری مورتی کے سامنے عود و لبان سلگائیں گے اور پرانے قدیم روگوں سے نجات پائیں گے۔ اس کے بعد ساز بجنا بند ہو گیا اور اس حسینہ کی گاتی آواز بھی بند ہو گئی، گویا اس کی سانس ٹوٹ گئی ہو یا اس کے ہونٹ اسود کے سامنے کانپ کر تھرا گئے ہوں۔ فضاؤں میں جب خاموشی چھا گئی تو فیروز کی سرگوشی جیسی آواز ابھری، ادیم ہمیں کام کی ابتدا نہ کر دینی چاہیے۔ ادیم نے اپنی پشت پر بندے ترکش اور کندھے پر لٹکی ہوئی کمند درست کی اور کہا، فیروز رات کے اس وقت گواہ رہنا، میں اپنے خدا کا نام لے کر اپنے رسول، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو وقف کرتا ہوں۔ میں رینگ کر آگے جاتا ہوں اور پہریداروں پر قابو پاتا ہوں، اس کے بعد ہم سب کمندوں کے ذریعے اوپر جا کر اسود انسی سے نبٹ لیں گے۔ فیروز کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر ادیم اندھیرے میں سانپ کی طرح رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ایک نشیب میں جا کر رک گیا۔ اتنی دیر میں بائیں طرف چکر لگا کر لوٹنے والا محافظ وہاں آ گیا۔ جب وہ ادیم کے قریب سے گزرنے لگا تو ادیم چیتے جیسی ایک خونخوار جست کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا
لمحوں کے اندر ادیم نے اسے دبوچ لیا اور اس کا گلا گھونٹ کر تمام کر دیا۔ پہرے دار کی لاش کو گھسیٹ کر ادیم نشیب میں لے گیا اور خود بھی وہاں لیٹ کر ایک طرف چکر لگانے والے محافظ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک دائیں طرف کا پہرے دار بھی اس طرف آ گیا۔ پہلے کی طرح ادیم اس پر بھی جھپٹا اور گلا گھونٹ کر اس کو بھی اس نے نشیب میں ڈال دیا تھا۔ پھر وہ جھک کر بھاگتا ہوا تیزی سے لوٹا اور سرگوشی میں کہا، فیروز، فیروز میرے دوست، میں نے دونوں محافظوں کا کام تمام کر دیا ہے، اب موقع ہے، آؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اسود انسی کے محل میں داخل ہو کر اس سے نبٹ لیں۔ فیروز اٹھ کھڑا ہوا۔ یوام، دبیر بن نخیس اور 10 محافظ بھی اٹھے، بھاگ کر آگے بڑھے۔ پھر کمندے پھینک کر وہ اسود کے محل کی دیوار پر چڑھ رہے تھے۔ اوپر جا کر سب سے پہلے انہوں نے سیڑھیاں تلاش کی، پھر نیچے اترے اور فیروز نے ادیم سے کہا، ادیم، ادیم میرے عزیز، نیچے اسود انسی کی خوابگاہ کے ارد گرد بھی کم از کم 15-20 محافظوں کا پہرا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہم پہرےداروں سے الجھ رہے ہوں اسود جاگ جائے اور ایک طوفان کھڑا کر دے۔ سنو، اس کے پاس شیطان ہے جو بر وقت اسے مناسب مشورے دیتا ہے۔ اگر تم مانو تو میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، تم، یوام، دبیر اور ان 10 جوانوں کے ساتھ اسود کی خوابگاہ کے گرد پہرا دینے والے محافظوں سے نبٹ لینا۔ میں سیدھا اسود کی خوابگاہ میں داخل ہوں گا اور اس ابلیس کا کام تمام کر دوں گا۔ سنو میرے عزیز، یہ ایک عظیم اور مقدس کام ہے جس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب رہے تو ساری سعادت، ساری خوشیاں ہمارا حصہ ہوں گی۔ ادیم نے پرخلوص اور دبی آواز میں کہا، فیروز، آپ نے جو سوچا ہے وہ درست ہے، آپ سیدھے اسود انسی کی خوابگاہ میں چلے جانا۔ اسود کے محافظوں کی طرف سے فکر مند نہ ہونا، میں ان سے خود نبٹ لوں گا۔ سب دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ سب سے پہلے ادیم آگے بڑھا اور 10 جوانوں کے علاوہ دبیر اور یوام کے ساتھ اس نے اسود کے خوابگاہ کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ فیروز بھاگ کر اسود انسی کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ فیروز یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ شیطان نے جو اسود انسی کے تسلط میں تھا، اس نے اسود کو جگا دیا اور اسود کی زبان سے شیطان زور زور سے بکنے اور بڑبڑانے لگا۔ فیروز نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خوابگاہ میں اسود کی بیوی اور فیروز کی امزاد آزاد بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ گانے والی جا چکی تھی۔ قریبی ایک برتن میں انار کے دانے پڑے تھے جنہیں کھاتے کھاتے شاید اسود انسی سو گیا تھا۔ اسود نے غصے اور غضب کی حالت میں فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، فیروز، تم اس وقت یہاں؟ فیروز نے سوچا، اگر اس وقت اسود اٹھ کر چلا گیا اور چلا کر ایک طوفان کھڑا کر دیا تو ایسی صورت میں وہ بچ نہ سکے گا، نہ اس کے ساتھی اور نہ ہی اسود کی بیوی اور اس کی امزاد آزاد، جو اسد کو قتل کرانے میں فیروز سے متفق تھی۔ فیروز نے فوراً کوئی فیصلہ کیا اور بستر پر لیٹے ہوئے اسود پر اس نے چھلانگ لگا دی۔ پھر ایک ہاتھ سے اس نے اسود کے سر کے بال اور دوسرے ہاتھ سے اس کی داڑھی کو ایک زوردار جھٹکا دے کر اس نے اسود انسی کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ اسود سخت کرب میں مبتلا ہو گیا، اس کی گردن لٹک گئی تھی اور وہ منہ سے آوازیں نکالنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ فیروز نے اپنا ایک گھٹنا اسود کے پیٹ پر رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا اور گراتی غصیلی آواز میں اس نے کہا، سن ابلیس کے گماشتے، تو نے ابلیس کے اکسانے پر نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں کو قتل کیا، شہروں اور بستیوں کو ویران و برباد کیا، زاہدوں کے پرہیز کو روند کر، اے حماقت اور نادانی کے پتلے، تو نے رندوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اے اسود، تو اپنے عہد کا منحوس ستارہ تھا، دیکھ ہم کیسے فطرت کے جلال اور اجل کے ہم نفس بن کر تم پر وارد ہوئے ہیں۔ اب کوئی تیرے گلستان کی آبیاری نہ کرے گا، تیری بدی کی زمین سو جائے گی، تیرے گناہوں کے ذروں کی کنمناہٹ جاتی رہے گی اور تیرے جسم میں پوشیدہ ان گنت گندی خواہشیں بکھر جائیں گی۔ اسود، تو نے انسانیت کے لیے عتاب بننا چاہا، ہم نے تیری خواہشوں کے ٹکڑے اڑا دیے، تو نے تقدس کی سفید چادر کی اوٹ میں رقص ابلیس کرنا چاہا، ہم نے تیری زندگی کے رازوں کو عیاں کر دیا۔ دیکھ، تو لعنت قسمت کے سایوں کا شکار ہو گیا ہے، عنقریب تو درختوں کے زرد پتوں اور برفانی سانسوں کی طرح ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، تیرے انگاروں کے طلسم زاروں اور تیرے مذہب کے خون کی پیاس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دیکھ اسود، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام تو ازل سے موجود تھا، وہ ایک ایسی صداقت ہے جو خوشبو کی طرح ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ تو نے اس پیغام کے خلاف بغاوت کی، تو نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا عہد کیا، تو نے مسلمانوں کے اندر نفرت، عصبیت اور نااتفاقی کا بیج بونے کی کوشش کی۔ پر دیکھ اسود، اپنی سائنہ تجربہ کاریوں اور خامیوں کے باوجود ہست و نیست کے اس کھیل میں ہم تمہارے مقابلے میں کامیاب رہے۔ پھر فیروز نے اپنی تلوار کھینچ کر اسود پر لہرائی اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اسود کو قتل کرنے کے بعد فیروز جب باہر آیا تو اس نے دیکھا وہاں ادیم نے خوابگاہ کے گرد پہرا دینے والے سارے محافظوں کو تحقیق کر دیا تھا۔ فیروز نے آگے بڑھ کر ادیم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ادیم میرے دوست، بخدا تو نے سارا کام میری خواہشوں کے عین مطابق کیا ہے۔ میں نے اسد انسی کی گردن کاٹ دی ہے اور یہ میرے ساتھ اسد کی بیوی اور میری امزاد آزاد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ الہام اسد انسی کے قتل کی خبر ہو گئی تھی۔ بستر مرگ پر آپ نے فرمایا،
گزشتہ شب اسود انسی مارا گیا، اسے ایک مرد مبارک فیروز نے قتل کر دیا ہے۔ فیروز خاموش ہوا، پھر اس نے جلتے پروں کا ایک تیر فضاؤں میں چلا دیا، جس کے جواب میں قیس بن عبد یغوث نے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اسود کے محل پر حملہ کر کے سارے محافظوں کو موت کی نیند سلا دیا اور محل میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک فجر ہو گئی تھی۔ حضور کے قاصد دبیب بن نخیس نے اسود انسی کے محل کے ایک برج میں کھڑے ہو کر اذان دی، اور پھر جس قدر لوگ محل میں جمع تھے انہوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ امامت کے فرائض دبیب بن نخیس نے ادا کیے تھے۔ اسود انسی کے اس فتنے کو قتل کرنے کے بعد دوسرے روز فیروز نے دبیب بن نخیس کو اسود انسی کے قتل ہونے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے روانہ کر دیا۔ ادیم اور یوام بھی اس نیت کے تحت دبیب کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے ہمکنار ہوں گے، لیکن ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تھے اور آپ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ادیم اور یوام کو دبیب بن نخیس نے اپنے ہاں ٹھہرا لیا تھا۔ ایک روز ادیم اور یوام دبیب بن نخیس کے گھر کے سامنے کھجوروں کی جھنڈ سے چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دبیب کا گھر کا سودا سلف خریدنے بازار گیا ہوا تھا کہ یوام نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رمینس، میرے دوست، میرے عزیز، اگر تمہیں یہ بات مانو تو میں تمہیں ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ ادیم نے کہا، کہو۔ یوام نے کہا، دیکھو میرے عزیز، تمہارا باپ اور تمہاری منصوبہ دریائے ابانا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری مانو تو تم گھر جاؤ، سیریا سے شادی کر لو، پھر اپنے باپ اور سیریا کو لے کر ہیرا کا رخ کرو اور وہاں مستقلاً میرے ہاں قیام کرو۔ بخدا میں تمہیں اپنے چھوٹے اور عزیز بھائی کی طرح رکھوں گا۔ ادیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری تجویز تو معقول ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس نقدی کافی ہے۔ میں ہیرا میں تمہارے مکان کے پاس ہی جھیل نجف کے کنارے جگہ لے لوں گا اور اپنا مکان بنا لوں گا۔ مجھے فیروز نے بھی اس قدر نقدی دے دی ہے جو ایک اچھا مکان بنانے کے لیے کافی ہے۔ یوام نے کہا، اگر تم ہیرا میں جھیل نجف کے کنارے اپنا مکان بنانا چاہتے ہو تو مجھے خوشی ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج ہی دبیب نخیس سے رخصت کی اجازت لیتے ہیں۔ تم دریائے بانا کی طرف کوچ کر جانا، میں ہیرا کی طرف جاتا ہوں۔ تم اپنے باپ اور سیریا کو لے کر ہیرا پہنچ جانا، میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ اور سنو، سیریا سے شادی ہیرا شہر میں ہماری موجودگی میں آ کر کرنا، میری بیوی تم دونوں کو ہیرا میں دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ ادیم جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بازار کی طرف سے دبیب نخیس آتا دکھائی دیا۔ وہ کافی ضرورت کی چیزیں اٹھائے ہوئے تھا۔ کھجوروں کے جھنڈ تلے آ کر وہ سامان ایک طرف رکھنے کے بعد ادیم اور یوام کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، میں تم دونوں کو سنانے کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ ادیم نے فکر مندی سے پوچھا، وہ کیا؟ دبیب نخیس نے دکھ اور پریشانی میں کہا، یمامہ کے ایک شخص مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نہار الرحال بن انفا کو یمامہ کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا تاکہ وہ مسلمہ کے دعوے کی تردید کرے اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے باعث تقویت بنے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نہار الرحال مرتد ہو کر مسلمہ سے مل گیا ہے، اور مسلمہ کی ترغیب پر اس نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ اس کے اس اعلان پر بہت سے لوگ مسلمہ کو نبی مان کر اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور یمامہ میں مسلمہ کذاب نے خوب قوت پکڑ لی ہے۔ دبیب نخیس ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، اس کے علاوہ بنو تغلب کی ایک عورت سجا بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سنا ہے کہ یہ عورت جوان اور انتہائی خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر گروہ در گروہ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور وہ دن بدن اپنی قوت میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں میں بازار میں کھڑے لوگوں سے سن کر آیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بنی تغلب کے علاوہ بنی تمیم، بنی ربیہ بھی سجا کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حزیل نام کا ایک سردار اپنے پورے قبیلے کے ساتھ سجاد سے مل گیا ہے۔ یہ حزیل پہلے نصرانی تھا، لیکن اسے نصرانیت ترک کر کے سجاد کو نبی مان لیا ہے۔ دبیب نخیس کا رکا، پھر وہ تفکرات بری آواز میں کہہ رہا تھا، بازار میں کھڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق عنقریب مسلمہ کذاب اور سجا بنت حارث کے خلاف مدینہ سے عساکر روانہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مسلمانوں کے بعد سے مسلمانوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور کچھ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے ہیں۔ خداوند ذوالجلال نے ہمیں ابو بکر صدیق کی رہبری میں ان تمام مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دبیب نخیس نے خاموش ہونے جانے پر ادیم نے کہا، یوام، پہلے میں ارادہ کر رہا تھا کہ دریائے ابانا کی طرف جاؤں گا اور اپنے باپ اور سیریا کو لے کر ہیرا پہنچوں گا اور وہاں مکان بنا کر تمہارے قریب مستقلاً آباد ہو جاؤں گا، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں اپنے ارادے کو تبدیل کر چکا ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت دریائے ابانا کے کنارے اپنے مکان کی طرف روانہ ہوں گا اور چند دن وہاں رہ کر لوٹ آؤں گا۔
میں واپس آ کر اس لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو مسلمہ کذاب اور سجاد بنت حارث کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا۔ یوام نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی ہیرا کی طرف نہ جاؤں گا، یہیں دبیر بن نخیس کے ہاں رک کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا، اور دونوں اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ مسلمہ اور سجاد کے خلاف ابوبکر صدیق ترتیب دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں اٹھ کر حویلی کے اندر آئے۔ عدیم نے اپنی تیاری کی اور اسی وقت وہ مدینہ النبی سے دریائے ابانا کی طرف کوچ کر گیا۔ صبح نمودار ہو گئی تھی۔ عرب ماہی گیروں کی لڑکیاں جو صبح سویرے دریائے ابانا سے پانی بھرنے گئی تھیں، وہ اپنے مٹکے پانی سے بھر کر ایک طرف رکھنے کے بعد دریا کے کنارے دور دور تک پھیلے ہوئے سبززار پر چہل قدمی کر رہی تھیں۔ ان لڑکیوں میں حسین سیریا بھی شامل تھی۔ وہ بھی سردار صابور کی بیٹی انیفہ کے ساتھ دریائے ابانا سے پانی بھرنے گئی تھی۔ سورج ابھی طلوع نہ ہوا تھا۔ تیز ہوائیں نازک موجوں کو ساحل کے ساتھ پٹک پٹک کر خاموشی کا شیرازہ بکھیر رہی تھی۔ سیریا نے اپنا لباس اوپر اٹھا رکھا تھا اور وہ ننگے پاؤں گھاس پر ٹہل رہی تھی۔ شبنم نے اس کے حسین ننگے پاؤں کو تر کر دیا تھا۔ اچانک دریا کے ساتھ ساتھ پھیلی بستیوں میں مکانوں کی طرف سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور اسے سیریا سے کہا، سیریا، سیریا میری بہن، تو گھر جا، تجھے تیرے بابا اندریاس نے بلایا ہے۔ دیکھ وہ تیرا منسوب کیا نام ہے اس کا؟ ہاں رمینس بھائی آئے ہیں، اس لیے اندریاس نے تجھے بلایا ہے۔ عدیم کے آنے کا سن کر سیریا کی حالت خوشی اور اطمینان میں ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کا وجود ایک انوکھے اور کورے وجدان سے ہمکنار ہو گیا ہو۔ اس کے شہر میں ڈوبے ہوئے گلگلوں ہونٹوں میں ایسی مسکراہٹ بکھر گئی جیسی نرگس کے پیالوں میں شبنم چھلک گئی ہو۔ سیریا اس خوشخبری پر نہ جانے کہاں کھو گئی کہ قریب کھڑی انیفہ نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سیریا، سیریا میری بہن، تم گھر جاؤ، تمہارا پانی کا مٹکا میں لے کر آ جاؤں گی۔ سیریا نے ایک دم بھاگتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنا پانی کا مٹکا لے کر جاتی ہوں۔ سیریا اس طرف آئی جہاں پانی سے بھرے ہوئے مٹکے پڑے تھے۔ وہاں سے اس نے اپنا پانی کا مٹکا اٹھایا اور بستی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جب وہ سردار صابور کی حویلی میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اندریاس اور صابور دونوں صحن میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سورج اب مشرق سے طلوع ہو رہا تھا اور کوہر کے پیچھے سے اس کی تیز کرنیں نمودار ہو رہی تھی۔ سیریا جس وقت صحن میں دیوار کے ایک سائے میں بنی لکڑی کی گھرونچی پر مٹکا رکھ دیا تو اندریاس نے اسے مخاطب ہو کر کرتے ہوئے کہا، سیریا، سیریا میری بچی، رمینس لوٹ آیا ہے، وہ استبل میں اپنے گھوڑے کو چارہ ڈال رہا ہے، تم وہیں اس سے مل لو۔ گھڑونچی پر مٹکا لگ کر سیریا ایک وقار کے ساتھ استبل کی طرف بڑھی۔ اب وہ سیریا نہ رہی تھی۔ اس کے چلنے کے انداز میں جاذبیت تھی اور اس کے جسم کی حرکات میں ایسی کشش تھی جس سے آنکھیں محروم رہی ہوں۔ استبل کے قریب جا کر اس نے دیکھا عدیم، اس کا اپنا عدیم، اپنے گھوڑے کو چارہ ڈال رہا تھا۔ عدیم کو دیکھ کر سیریا بادام کے گنچے، کمل کے پھول، ہونٹوں پر پھیلتے تبسم اور شادی بیاہ کے گیتوں جیسی پرکشش و خوشکن ہو گئی۔ سیریا کے ہونٹوں پر ایک بچی کی سی مسکراہٹ اور ایک محبوبہ کا سا تبسم بکھر گیا تھا۔ پھر وہ استبل میں داخل ہوئی اور اپنے پورے جلال آگی جمال کو سمیٹتے ہوئے اس نے ایک معطر پھول، ایک ترنم رویا، چہچہاتے پرندے کی فرحت بخش نغموں جیسی آواز میں سلام کیا۔ عدیم نے مڑ کر ایک بھرپور نگاہ سیریا پر ڈالی۔ اسے ایسا لگا جیسے سیریا کے وہاں آ جانے سے ماحول میں مشک و عنبر کی خوشبو، گلاب و سوزن کی مہک اور دور دراز وادیوں کی صدائے بازگشت بکھر پھیل گئی ہو۔ پھر عدیم نے انتہائی نرمی سے پوچھا، سیریا تم صبح ہی صبح کہاں چلی گئی تھی؟ میں جب آیا تو بابا سے تمہارا پوچھا، اس نے بتایا کہ سیریا باہر گئی ہوئی ہے۔ سیریا نے قریب آ کر کہا، میں بستی کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ دریا سے پانی بھرنے گئی تھی۔ عدیم نے پوچھا، تم پاؤں سے ننگی کیوں ہو؟ سیریا نے چونک کر جانے کے انداز میں کہا، وہاں دریا کنارے دور دور تک نظر فریب سبزہ زار ہے، وہاں میں بستی کی لڑکیوں کے ساتھ صبح صبح چہل قدمی کرتی ہوں۔ آپ کے آنے کی خوشی میں دریا کی طرف سے پانی کا مٹکا اٹھا کر ایسی بھاگی کہ گھر آ کر جوتا پہننا بھی یاد نہیں رہا۔ آپ کب آئے؟ عدیم نے کہا، تھوڑی دیر ہوئی ہے میں آیا ہوں۔ عدیم اپنے گھوڑے کے آگے چارہ ڈال چکا تھا۔ جب وہ جھک کر گھوڑے سے زین علیحدہ کرنے کے لیے تنگ کھولنے لگا تو سیریا لپک کر آگے بڑھی اور عدیم کا بازو پکڑتے ہوئے اس نے کہا، آپ چھوڑ دیں، میں خود کھولتی ہوں۔ سیریا کے گداز اور خوبصورت ہاتھوں کے لمس سے عدیم کو یوں لگا جیسے کسی مغنی کی انگلیوں نے ساز کے حساس تاروں کو چھو لیا ہو۔ سیریا کے خوشگوار لمس نے عدیم کے اوپر سلگتی خوشبوؤں اور عود و لوبان سے معطر فضا کا سا سما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ کسی فرما بردار کی طرح عدیم پیچھے ہٹ گیا۔ سیریا نے گھوڑے کا تنگ کھولا اور عدیم نے زین اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ ایک بار پھر سیریا نے عدیم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آئیے میرے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھ کر پہلے مجھے اپنے پورے حالات سنائیں کہ آپ کہاں کہاں رہے، پھر میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ دونوں دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ پھر عدیم نے اسے مدائن جانے کے بجائے یوام کے شہر ہیراس میں ملاقات، جھوٹے نبی اسود انسی کے خلاف مہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، مدینہ میں آمد اور دبیر بن نخیس کے ہاں قیام تک کے سارے واقعات تفصیل سے سنا دیے۔
ادیم جب خاموش ہوا تو سیریا نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ اب بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ ادیم نے چونکتے ہوئے کہا، سیریا، مجھے یاد نہیں رہا، میرے گھوڑے کی خرجین میں نقدی کی ایک تھیلی ہے، وہ نکال لینا۔ سیریا ابھی دیوان خانے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اندریاس اندر آیا اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، میرے بچوں، میں اور سابور نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ اپنی شادی کا سن کر سیریا کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کا شفاف بلوری کسی انوکھے اور کورے جذبے سے مربوط ہو کر رہ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر سرسبز شاداب کھیت کسی رونق اور اس کی روح گویا زمانے کے قافلے میں گھس کر ناچنے لگی تھی۔ اس کی حساس ذات کی گہرائیوں سے لامتناہی راحت اور اطمینان اور اصرار پھوٹ پڑے تھے۔ وہ اس موقع پر بھاگ کر باہر چلی جانا چاہتی تھی کہ اندریاس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیریا، سیریا، میری بیٹی رکو، میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی۔ سیریا بیچاری رک گئی۔ اندریاس پھر کہہ رہا تھا، میرے بچوں، یہ فیصلہ ہنگامی نہیں کیا گیا، بلکہ میرا اور سابور کا ارادہ تھا کہ اس بار جب بھی رمینس آیا تو تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ سابور تم دونوں کی نگاہ اور ضروری سامان کا بندوبست کرنے گیا ہے، میں نے اسے رقم دے دی ہے جس سے وہ سارے انتظام و انصرام بخوبی کر لے گا۔ اندریاس کہتا رہا اور سیریا کسی مفکر کی تخلیق، کسی شاعر کے جذبات، کسی ادیب کے رنگین الفاظ اور شفتالوں کے اس درخت کی طرح خاموش کھڑی سنتی رہی جس کے اندر چڑیا چہچہا کر خاموش ہو گئی ہو۔ اس کے خد و خال سے آسودگی اور حیا ٹپک رہی تھی۔ اندریاس پھر کہہ رہا تھا، رمینس، میرے بیٹے، تم کہہ رہے تھے کہ تم چند دن تک مدینہ تو نبی کی طرف لوٹ جاؤ گے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم وہیں کہیں کوئی مکان خرید لو جہاں میں اور سیریا بھی تمہارے قریب رہ سکیں؟ بیٹے، میں اب بوڑھا ہوں، اکثر بیمار رہتا ہوں، تمہاری غیر حاضری میں ایک بار میں ایسا بیمار ہوا تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی، لیکن سیریا بیٹی نے مجھے ایسا سنبھالا کہ اس نے میرے اندر تم دونوں کے لیے زندہ رہنے کی خواہش پیدا کر دی، ورنہ میں گیا تھا۔ ادیم نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور اندریاس سے اس نے کہا، اے میرے باپ، میں خود اس سلسلے میں فکر مند ہوں۔ میرا ایک جاننے والا ہے، وہ میرے ساتھ قسطنطنیہ کی لشکر میں تھا اور اسی کی جان بچا کر میں اس طرف بھاگا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور سسر بھی ہے، اس نے ہیرا شہر میں اپنا مکان بنا لیا ہے، وہ مجھے ملا تھا، میں نے اس سلسلے میں اس سے بات کی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں بہت جلد ہیرا شہر میں اپنا مکان خرید لوں گا، پھر میں تم دونوں کو آ کر لے جاؤں گا۔ ادیم جب خاموش ہوا تو سیریا نے اندریاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا، میں ان کے لیے کھانا تیار کر لوں؟ پھر وہ اندریاس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بھاگ گئی۔ ادیم بھی مسکراتا ہوا اور خوش خوش باہر نکل گیا۔ اسی روز ادیم اور سیریا کی شادی ہو گئی۔ سجا بنت الحارث، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، منکرین زکوٰۃ اور ان لوگوں کی ایک بہت بڑی جمعیت اپنے ساتھ ملا لی تھی جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہ ہوا تھا۔ جزیرے کا ایک لشکر پہلے ہی اس کے ہمراہ تھا۔ اس طرح سجا نے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے بنو تمیم کو اس نے اپنا زیر نگی کر لیا تھا۔ اپنی قوت میں دن بدن اضافہ دیکھ کر سجا کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اس نے 2 سرداروں کو اپنے آدھے لشکر کا سپہ سالار بنایا اور مزید ترکتاز کرنے کو اس کی پیش قدمی کی، اور بنی عمرو کو اس نے اپنا ہدف بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ایک مرد حورس طوفان کے مقابل اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ بنی عمرو کا اوس بن خزیمہ تھا۔ اس نے بنی عمرو اور بنی مازن دونوں قبائل کے جوانوں کو اپنے ساتھ ملا کر سجا بنت الحارث کے لشکر پر شبخون مارا، اور سجا کے دونوں سپہ سالار حزیل اور عکا کو اس نے گرفتار کر لیا اور ان کے کئی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔ حزیل کو قبیلہ مازن کے ایک جوان نے گرفتار کیا تھا۔ حزیل کے دل میں اس مازنی جوان کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد اس نے ایک جمعیت اکٹھی کی اور اس جگہ پر جہاں بنی مازن آباد تھے غارت گری کر دی، لیکن اس کی بدقسمتی کے بنی مازن نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حزیل کو قتل کر کے بستی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا۔ حزیل بنیادی طور پر نصرانی تھا۔ سجا اس پر ایمان لانے کے بعد نصرانیت ترک کر دی تھی۔ سجا بنت الحارث نے جو یہ حالت دیکھی تو اوس بن خزیمہ کے ساتھ اس نے کچھ شرائط پر صلح کر لی کہ اس کے قیدی واپس کر دیے جائیں اور وہ بنی عمرو اور بنی مازن پر لشکر کشی کرنے کی بجائے کہیں اور کا رخ کرے گی۔ اوس بن خزیمہ نے سجا کی شرائط کو قبول کر کے اس کے دیگر قیدیوں کے علاوہ اس کے دونوں سپہ سالار حزیل اور عکا کو بھی رہا کر دیا۔ سجا نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ بنی عمرو اور بنی مازن سے مزید نہ الجھے، اسے ان کے ہاتھوں مزید ہزیمت اٹھانا پڑی تو اس کے نبوت کے خطرے میں پڑ جائے گی اور لوگ اس کے لشکر میں شامل ہیں جو اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لہذا سجا نے یہاں ایک مکاری اور عیاری سے کام لیا۔ وہ اپنی نبوت کے دعوے کا بھرم رکھنا چاہتی تھی، لہذا اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے اسے اپنے لشکر میں مشہور کرا دیا کہ مستقبل کے بارے میں اسے وحی ہوئی ہے۔ لشکر کے لوگ جوک در جوک سجا بنت الحارث کے خیمے کے باہر جمع ہونے لگے اور سجا سے پکار کر التماس کرنے لگے کہ اب ان کے لیے کیا حکم ہے۔ سجا نے جو یہ حالت دیکھی
تو اپنے خیمے سے وہ نکلی اور ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے الہامی انداز میں کہا، یمامہ چلو، اہل یمامہ کی شوکت بھی مسیلمہ کی وجہ سے بڑھ چکی ہے، چلو چلو یمامہ چلو، کبوتر کی طرح اڑتے چلو، یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، اس کے بعد تم پر کوئی ملاحت نہ ہوگی۔ سجاد کے ان الفاظ نے اس کے لشکر میں ایک نیا جذبہ اور جوش و خروش پیدا کر دیا۔ سجاد نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی حالت میں یمامہ کی طرف کوچ کر دیا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کو دو علیحدہ علیحدہ لشکر دے کر مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل سے ایک عسکری غلطی ہوئی۔ انہوں نے شرجیل بن حسنہ کے ساتھ مل کر مسیلمہ سے نمٹنے کی بجائے اجلت سے کام لیتے ہوئے مسیلمہ پر حملہ کر دیا، لیکن مسیلمہ کے پاس ان کی نسبت کئی گنا بڑا لشکر تھا، لہذا مقابلے میں اکرمہ کو ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حالت دیکھ کر شرجیل بن حسنہ راستے میں رک گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اکرمہ بن ابی جہل کو پسپا کرنے کے بعد مسیلمہ کذاب کے حوصلے اور بڑھ گئے تھے، اور جہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کی ساکھ اور مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی۔ لیکن پھر اسے خبر ہوئی کہ سجاد بنت حارث اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ سوچ اور فکرمند ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ سجاد کے ساتھ الجھ جائے تو شرجیل بن حسنہ اس پر حملہ کر کے اسے زیر کر لے۔ مسیلمہ ابھی انہی تفکرات میں ڈوبا ہوا تھا کہ سجاد بنت الحارث اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گئی۔ مسیلمہ اس کے سامنے قلعہ بند ہو گیا۔ سجاد نے اسے پیغام بھجوایا کہ تم اپنے قلعے سے باہر نکل کر مجھ سے ملو۔ مسیلمہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اس شرط پر میں قلعے سے نکل سکتا ہوں اور تم سے مل سکتا ہوں کہ تم اپنے لشکر کو شہر سے دور ہٹا دو، اور یہ کہ ایک خیمے میں میرے ساتھ ملاقات کرو۔ جواب میں سجاد بنت الحارث نے اپنے لشکر کو شہر سے دور ہٹا دیا اور مسیلمہ نے علیحدگی میں خیمے کے اندر ملاقات کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسیلمہ نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ شہر کی فصیل کے قریب ایک عالیشان خیمہ نصب کیا جائے۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو مسیلمہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ خیمے کے اندر عود و لوبان کی خوب دھونی دو تاکہ سجاد کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ جب خیمہ ہر طرح سے تیار ہو گیا تو سجاد اس خیمے میں آ گئی۔ مسیلمہ کے حکم پر 10 محافظ اس خیمے کے ایک طرف اور 10 ہی دوسری طرف متعین کر دیے گئے۔ پھر مسیلمہ بھی اس خیمے میں داخل ہوا۔ سجاد اور مسیلمہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مسیلمہ نے سجاد سے کہا، اس ملاقات کے سلسلے میں تمہیں کیا الہام ہوا ہے؟ سجاد بنت الحارث نے کہا، ابتدا عورت کی طرف سے نہیں ہوتی، تم کو جو الہام ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ مسیلمہ نے کہا، مجھے الہام ہوا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ سجاد نے کہا، میں اعلان کرتی ہوں کہ تم نبی ہو۔ مسیلمہ نے کہا، تو پھر تم شادی کے لیے تیار ہو تاکہ میں اپنی اور تمہاری قوم کے ساتھ تمام عرب پر قبضہ کر لوں۔ سجاد نے کہا، میں تیار ہوں۔ جواب میں خوش ہو کر مسیلمہ نے چند فحش اشعار پڑھے اور دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی۔ اس طرح سجاد بنت الحارث مسیلمہ کذاب سے شادی کرنے کے بعد 3 روز تک اس خیمے میں رہی۔ 3 روز بعد جب سجاد بنت الحارث اپنے لشکر میں داخل ہوئی تو اس کے سردار حذیل نے پوچھا، تمہاری اور مسیلمہ کی گفتگو کا کیا انجام ہوا؟ سجاد نے کہا، مسیلمہ حق پر ہے، لہٰذا میں نے اس کا اتباع کیا ہے اور اس سے شادی کر لی ہے۔ اس بار سجاد کے دوسرے سردار عکا نے پوچھا، اس شادی پر کیا مسیلمہ نے تمہیں کچھ مہر بھی دیا ہے؟ سجاد نے کہا، اس نے مجھے مہر تو کچھ بھی نہیں دیا۔ عکا نے کہا، تو پھر دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے حق مہر طلب کرو۔ تم جیسی عورت کے لیے ہرگز یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے پلٹ آئے۔ اپنے لشکر سے نکل کر سجاد پھر یمامہ شہر کی طرف آئی۔ مسیلمہ نے دور سے ہی اسے یمامہ شہر کی طرف آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ فصیل پر چڑھ گیا۔ سجاد جب فصیل کے پاس آئی تو مسیلمہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کیا معاملہ ہوا؟ سجاد نے کہا، میرے لشکر کے سردار میں اس بغیر حق مہر کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں، لہٰذا مجھے میرا حق مہر دو۔ مسیلمہ چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، تمہارے لشکر میں تمہارا موزن کون ہے؟ سجاد نے کہا، شبت بن زبی میرے لشکر کا موزن ہے۔ مسیلمہ نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ سجاد بنت الحارث پھر اپنے لشکر میں آئی اور مسیلمہ کے کہنے کے مطابق وہ اپنے لشکر کے موزن شبت بن زبی کو ساتھ لے کر گئی۔ جب سجاد اور شبت دونوں اس کے پاس آئے تو مسیلمہ نے شبت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے لشکر میں اعلان کر دو کہ مسیلمہ بن حبیب رسول اللہ نعوذ باللہ نے میرے لیے ان نمازوں میں جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 2 نمازیں صبح اور عشاء کی معاف کر دی۔ مسیلمہ ذرا رکا اور پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اے سجاد بنت الحارث، اب تم اپنے لشکر کے ساتھ جزیرے کی طرف چلی جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یمامہ کے محاصل سے نصف تمہیں دیا کروں گا۔ سجاد نے کہا، مجھے منظور ہے، پر اس سال کی رقم تو میں اسی وقت لوں گی، تب ہی میں لشکر کے ساتھ جزیرے کی طرف کوچ کروں گی۔ مسیلمہ نے یہ بات مان لی اور کہا کہ نصف میں ابھی تم کو دیے دیتا ہوں اور نصف بعد میں بھجوا دوں گا۔ ہاں، اس کام کے لیے تم اپنا کوئی آدمی یہاں چھوڑ جاؤ۔ سجاد نے مسیلمہ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔
اسے نصف کی وصول یابی کے لیے دونوں سردار حزیل اور عکا کو اس کے پاس چھوڑا اور خود وہ اپنے لشکر کے ساتھ جزیرے کی طرف کوچ کر گئی۔ مسلمہ کذاب کے ہاتھ سے جانے کے بعد سجا بنت الحارث بنی تغلب میں جا کر آباد ہو گئی۔ جب امیر معاویہ کا عہد آیا اور حضرت علی کے بعد تمام اسلامی ممالک نے امیر معاویہ کو بلا شرکت غیر سے امیر تسلیم کر لیا تو سجا بنت حارث جو مرتد ہو گئی تھی توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہ جزیرے سے ہجرت کر کے کوفہ میں آ کر آباد ہو گئی اور اپنی موت تک راسخ العقیدہ مسلمان رہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔